الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو۔ اس آیت کے معنی میں چند اقوال ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی تھی۔ پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روک دیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قریش 10 بلکہ اس سے زیادہ عورتیں کرتے تھے، اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتیں ان کے مال خرچ کر ڈالتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ نکاح سے متعلق 2 شرعی مسائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح جائز ہے۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی 8 بیویاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے صرف 4 رکھنا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا ڈر ہو۔ اس آیت میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں سب کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے شادی کرو۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی 4 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 3 میں کر سکتا ہے تو 3 شادیاں کر سکتا ہے، اور 3 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 2 میں کر سکتا ہے تو 2 کی اجازت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے، اس میں نئی، پرانی، کنواری یا دوسرے کی مطلقہ بیوہ سب برابر ہیں۔ یہ عدل لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے کی جگہ میں اور رات کو ساتھ رہنے میں لازم ہے۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو۔ اس آیت میں چند احکام بیان فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش
تمہارے ذمے ہے اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانیں، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہٰذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو۔ البتہ ان سے اچھی بات کہتے رہو جس سے ان کو دل کو تسلی رہے اور وہ پریشان نہ ہوں۔ مثلاً ان سے کہو کہ بھائی مال تمہارا ہی ہے، اور جب تم ہوشیار سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ اچھی بات کہنے کا معنی یہاں مفسرین نے وہ لیا ہے جو اوپر بیان ہوا، البتہ مطلقاً اچھی بات میں بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ ان کو آداب زندگی سکھاؤ، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے بات چیت کرنے سب کاموں میں ان کی تربیت کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو تو وہ جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کو آزماتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح احکام ہیں کہ چنانچہ فرمائے کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو کہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ یوں انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، تو اگر تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو کہ وہ مالی معاملات اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یہاں تک کہ ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص چند ہدایات دی ہیں۔ چنانچہ فرمائے کہ یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو، اور ان کا مال جلدی نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو چونکہ تمہیں ان کے مال واپس کرنا پڑیں گے، لہٰذا جتنا زیادہ ہو سکے ان کا مال کھا جاؤ، یہ حرام ہے۔ مزید ہدایت یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہو، یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی حاجت نہیں، تو وہ اس کا مال استعمال کرنے سے بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، یعنی جتنی معمولی سے ضرورت ہو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم کھائے۔ آیت کے آخر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس بات پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، یہ حکم مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔